السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث۔ وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء۔ وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 109 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کے روز سے ایک نئے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کتاب الطہارہ کا 9واں باب ہے، باب التیمم۔ باب التیمم، تیمم کا بیان۔ تیمم معروف لفظ ہے۔ تیمم کہتے ہیں لغت میں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور تیمم شرعی معنی یہ ہے، یعنی تیمم کی شرعی تعریف یہ ہے کہ پاک و صاف مٹی کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ پاک مٹی کی طرف قصد و ارادہ کرنا، یعنی جب پانی نہ ملے اور آدمی پانی کی تلاش کر لے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ تو یہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، یعنی اگر آدمی بے وضو ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو ایسا آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا، اسے غسل کی ضرورت ہے، تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اس کا تیمم دونوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی وضو اور غسل، جس کو کہتے ہیں حدث اصغر اور حدث اکبر، دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تیمم کب جائز ہے یا تیمم کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب پانی نہ ملے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، تو پانی نہیں مل رہا ہے، آدمی تلاشا ہے، کوشش کیا، ادھر ادھر دیکھا ہے، نہیں مل رہا ہے، تو اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر پر ہو، یعنی اپنے گھر پہ ہو، اپنے مکان میں ہو، یا پھر وہ سفر پر ہو۔ کوئی بھی شخص پانی نہیں پا رہا ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ دوسرا ہے، پانی تو ہے، پانی موجود ہے، پانی کو دیکھ رہا ہے، پانی اس کے پاس موجود ہے، لیکن پانی کے استعمال کرنے میں خطرہ ہے۔ پانی کے استعمال کرنے میں خطرہ ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، اب اگر وہ وضو بنائے گا یا غسل کرے گا تو ظاہر ہے کہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بیمار آدمی تیمم کرے گا۔ یا اسی طریقے سے بعض علاقوں میں نہایت شدید سردی پڑتی ہے کہ آدمی پانی سے بار بار دھلے تو ضعیف اور کمزور لوگ
بیمار پڑ سکتے ہیں، خطرہ ہے، تو ایسے لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں. جیسے غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ نہائیں گے تو ان کے نہانے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں. جیسے کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں یا ضعیف لوگ ہوتے ہیں، یا شدید سردی ہے، ٹھنڈک ہے، پانی کے استعمال میں خطرہ ہے، تو ایسے لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں مطلب غسل کرنے کے لیے. یا اگر بیمار ہے تو ان کے لیے بھی وضو کے بدل پر تیمم جائز ہوگا. تیسرا ہے پانی موجود ہے، آدمی بیمار بھی نہیں ہے لیکن پانی تک پہنچ نہیں سکتا ہے، پانی تک پہنچ نہیں سکتا ہے. پانی ہے، پانی دیکھ رہا ہے، بیمار بھی نہیں، لیکن پانی تک پہنچنے کی طاقت اس کے پاس نہیں. تو ایسا آدمی بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا، ایسا آدمی بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ تیمم 3 صورتوں میں جائز ہے. یہ کہ پانی نہ ملے تب جائز ہے، پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں خطرہ ہے، جیسے مریض وغیرہ ہے تو تیمم کرے گا. تیسرا ہے پانی موجود ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، بس یہ مسئلہ ہے کہ پانی تک پہنچنے کی طاقت نہیں. جیسے آدمی قید میں ہے، جیل میں ہے، یا کسی سرحد پر ہے، وہاں پانی تک پہنچنے کے لیے پابندی ہے، نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگ تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں گے. اب آئیے حدیث کی طرف. ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے اس میں ایک مفہوم کی کئی روایتیں ہیں. ایک تو ابھی جابر بن عبداللہ کی ہے، پھر اس کو حذیفہ بن یمان کی ہے، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کی ہے. یعنی یہاں پر 3 روایتیں. پہلی روایت دیکھیے، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی. اعطیت مجھے دیا گیا، اعطیت مجھے دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے دیا گیا. اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں. لم يعطهن احد قبلی، لم يعطهن، ان چیزوں کو نہیں دیا گیا. لم يعطى، نہیں دیا گیا، ہن، ان 5 چیزوں کو، لم يعطهن، ان چیزوں کو نہیں دیا گیا. احد قبلی، احد مانے کوئی، قبلی مانے مجھ سے پہلے، میرے سے پہلے. لم يعطهن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہے. لم يعطهن احد قبلی، اور مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو نہیں دیا گیا. یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتوں والے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خصوصیتوں سے نوازا تھا. آپ کو 5 ایسی خصوصیات دی گئی جو آپ کے علاوہ کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا. نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. نصرت مجہول کا صیغہ ہے، نصرت مجھے مدد دیا گیا. نصرت میری مدد کی گئی، سب سے آسان ترجمہ. نصرت میری مدد کی گئی. بالرعب، رعب مانے خوف، ڈر، دہشت، خوف. نصرت بالرعب، مجھے خوف کے ذریعے سے مدد دی گئی.
مسیرت شہر، مسیرہ مسافت، دوری، مسیرہ مسافت، دوری، شہر مہینہ، شہر مہینہ، ایک مہینہ، نصرت بالرعب مسیرت شہر، خوف کے ذریعے سے، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ایک مہینے کی مسافت تک۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر خوف ڈال دیا گیا، دشمن پر رعب ڈال دیا گیا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باروب شخصیت تھے، آپ سے لوگ ڈرتے تھے۔ دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو، اسے بھی نبی سے خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، ڈرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ سے دشمن خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو، پھر بھی اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، ڈر لاحق ہوتا ہے، خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مدد دی گئی یا میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے، مسیرت شہر، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر دشمن ہو پھر بھی مجھے مدد کی گئی، یعنی اس کے دل میں میرے تعلق سے خوف، ڈر، دہشت پیدا ہو جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَجُعِلَتْ مجہول کا صیغہ ہے، بنا دی گئی، وجعلت اور بنا دی گئی، لی میرے لیے، وجعلت لی میرے لیے بنا دی گئی، الارض زمین کو، ارض مانے زمین، مسجدن مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، وطہورا، طہور طاء پہ فتحہ کے ساتھ، پاکیزگی، طہارت، ناپاکی کو دور کرنے اور ختم کرنے کا ذریعہ۔ طہور کے معنی ہوتا ہے پاکیزگی، طہارت۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی گئی، میرے لیے مسجد، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی گئی، وَطَهُورًا، اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ زمین کو مسجد بنا دیا گیا، زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی، اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یعنی مٹی سے، زمین سے دو فائدہ ہے، ایک تو ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اس سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی پانی جب نہ ملے تو کیا کر لیں، تیمم کر لیں، یہی پاکی ہے، جیسا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ جو بھی شخص، فَأَيُّمَا رَجُلٍ جو بھی شخص، جو بھی آدمی، رجل مانے آدمی، فَأَيُّمَا رَجُلٍ جو بھی شخص، جو بھی آدمی، أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، أَدْرَكَتْهُ اس کو پالے، أَدْرَكَتْهُ اس کو پالے، کیوں پالے؟ الصلاۃ نماز، ادرکتہ الصلاۃ نماز اس کو پالے، کیا مطلب ہے؟ جس آدمی کو نماز پالے، مطلب وہ آدمی نماز کے وقت کو پالے، یعنی اب نماز کا وقت ہو گیا، یہ مطلب ہے نماز کا وقت ہو گیا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ جس آدمی کو نماز کا وقت پکڑ لے، پالے، مطلب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آ جائے،
فلیصلی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، فلیصلی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، وذکر الحدیث اور حدیث کو بیان کیا۔ یعنی یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیات دی گئی تھی، یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے صرف 2 خصوصیت کا ذکر کیا ہے، بقیہ 3 خصوصیت کو حذف کر دیا ہے۔ یعنی حدیث لمبی تھی، اس کو مختصر کر دیا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن خوف کھاتا ہے، 1 مہینے کی مسافت پر ہو، اس کے دل میں نبی کا خوف ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کے ذریعے سے مدد دی گئی ہے۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو۔ دوسری خصوصیت امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے زمین کو سجدگاہ مسجد بنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ 2 خصوصیت ہوئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، یعنی پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت جیسے جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں جو قوم جیتتا تھا، غالب آتا تھا، تو وہ مغلوب قوم کی چیزوں کو، سامان کو، ہتھیار کو لوٹ لیتا تھا، اور یہ جائز تھا۔ لیکن اس سے پہلے کی امتوں میں یہ چیز جائز نہیں تھی، وہ سامان لوٹتے تھے لیکن اس کو ایک میدان میں ایک جگہ پہ رکھتے تھے، اوپر سے آسمان آتی، اوپر سے آسمان سے آگ آتی اور وہ سارے سامان کو جلا دیتی، سارے سامان کو جلا دیتی۔ یعنی پچھلی شریعتوں میں یہ حکم تھا، لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے؟ مال غنیمت حلال ہے، یعنی ہم جہاد کیے، جہاد کرنے کے بعد جو سامان ملا، جو ہتھیار ملا، جو کھانے پینے کا سامان ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور حاکم وقت اس کو تقسیم کرتا ہے شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ خاص خطے، قبیلے، علاقے، زمانے کے لیے نبی تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، سارے لوگوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی تھے، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے، خصوصیت، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی، شفاعت کبریٰ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی 5 خصوصیات کا، امتیازات کا ذکر ہے، اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث کو مختصر کر دیا ہے، صرف 2 خصوصیتوں کو ذکر کیا، بیان کیا ہے، جو یہاں باب سے متعلق ہے۔ باب چل رہا ہے تیمم کا بیان، تو یہاں جو باب سے مطابقت تھی اسی کو ذکر کیا ہے، بقیہ روایت کو حذف کر دیا ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، مسلم کے اندر حذیفہ بن یمان کی حدیث میں اس طرح ہے، یعنی الفاظ الگ ہیں۔ کیا الفاظ ہے؟ وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، یعنی حدیث اس طرح ہے، یعنی مسلم کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں اس طرح لفظ ہے کہ وجعلت تربتها لنا طہورا، وجعلت بنا دیا گیا، تربت مانے مٹی، تربت مانے مٹی، وجعلت تربتها اس کی مٹی کو، یعنی زمین کی مٹی کو بنا دیا گیا ہے، لنا ہمارے لیے، طہورا پاکی کا ذریعہ، یعنی تیمم کر سکتے ہیں۔ اذا لم نجد الماء جب پانی ہم نہ پائیں، اذا مانے جب، لم مانے نہیں، نجد مانے ہم پائیں، الماء پانی، اذا لم نجد الماء جب ہم پانی نہ پائیں، یعنی جب ہم پانی نہ پائیں تب اس کی مٹی ہمارے لیے کیا ہے؟ پاکی کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد، اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ ہے، کہتے ہیں وجعل التراب لی طہورا، وجعل اور بنا دیا گیا، وجعل اور بنا دیا گیا، کیا بنا دیا گیا؟ التراب، تراب مانے مٹی، وجعل التراب اور مٹی کو بنا دیا گیا، لی میرے لیے، طہورا پاکی کا ذریعہ، وجعل التراب لی طہورا اور مٹی کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی اس سے تیمم
کریں گے اور تیمم کرنا جائز ہوگا. یہ تیمم اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کی امتوں میں وضو کا حکم دیا گیا تھا، وضو ہر حال میں کرنا ہے، تیمم کا ذکر نہیں تھا. تیمم یہ ہماری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے. ہمارے دل میں، ہمارے دین میں بڑی راحت اور آسانی ہے. تو بہرحال جو روایت پڑھی گئی ہے حدیث نمبر 109 کافی لمبی روایت ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. یہ 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ آپ کے لیے خاص ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب اور دبدبے سے مدد دی گئی. یعنی دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو، مسافت پر ہو، دوری پر ہو، تو اس کے دل میں کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، تو اب جو بھی شخص یا جو بھی آدمی نماز کے وقت کو پالے، فَلْيُصَلِّ، چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے تب اسے نماز پڑھنا چاہیے. اب اس کے لیے اب کیا ہے؟ پانی ملے کہ نہ ملے، مسجد ملے کہ نہ ملے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ پانی نہیں مل رہا ہے، تلاشا نہیں مل رہا ہے، تیمم کرنا چاہیے. اب فوراً نماز اول وقت شروع کر دینا چاہیے. وذکر الحدیث، اور یہاں پہ حدیث کو ذکر کیا، مطلب یہاں پہ روایت لمبی ہے اور یہاں جو باب سے متعلق ہے اتنا بیان کیا ہے. باقی 3 خصوصیتوں کا ذکر صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. یہ نمبر 3 ہے. اور 4 ہے کہ سارے نبی خاص جگہوں کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے تھے، مگر میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور 5ویں اور آخری خصوصیت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے شفاعت دی گئی ہے، یعنی شفاعت کبریٰ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا. کہتے وہ فی حدیث حذیفہ عند مسلم، اور حذیفہ کی روایت میں جو مسلم کے اندر ہے، حدیث میں کیا ہے؟ وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، کہ ہمارے لیے اس کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. کب پاکی ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی کو نہ پائیں، یعنی جب پانی نہیں مل رہا ہے تب تیمم کریں گے. ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تیمم کر لیے، غلط ہے. پہلے پانی تلاشنا ہے، پانی ڈھونڈنا ہے. جب پانی نہ ملے، تلاش لیے، ڈھونڈ لیے، نہیں مل رہا ہے، تب تیمم کرنا ہے. اذا لم نجد الماء، جب پانی نہ ملے. وعن علی رضی اللہ عنہ عند احمد، اور علی رضی اللہ تعالیٰ جو روایت مسند احمد کے اندر ہے، اس کے اندر لفظ ہے وجعل التراب لی طہورا، کہ میرے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی میں مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ خصوصیت کا درجہ ہے. ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، اول وقت پر نماز پڑھنا چاہیے. نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باروب شخص تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باروب شخص تھے. نمبر 3، مسجد میں ہی نماز ہوگی ایسا نہیں. جو گھر سے دور ہو، سفر میں ہو، یا مسجد نہ ہو، یا مسجد کافی دور پر ہو، تو آدمی بس جہاں وقت ہو جائے نماز کا اسے نماز پڑھ لینا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی ضروری. بلا شبہ جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، مسجد آباد رکھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ مسجد ہی کے اندر نماز ہوگی. اگر آدمی مسجد نہیں پاتا ہے، مسجد سے دور ہے، یا سفر میں ہے، یا مسجد کافی دور ہے، یا اس علاقے میں مسجد نہیں ہے، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا چاہیے. اب وہ چاہے گھر ہو، میدان ہو، کھیت ہو، سفر ہو، سواری ہو، نماز پڑھنا چاہیے.
چوتھی بات یہ معلوم ہماری شریعت میں آسانی ہے، ہماری شریعت میں آسانی ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے، تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امت محمدیہ کی خصوصیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ کو 5 چیزیں عطا کی گئیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور اسی طرح آپ کی امت کو بھی وہی 5 چیزیں عطا کی گئی، ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں عطا کی گئیں، جیسے تیمم ہے، مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا ہے، یا اس طریقے سے مسجد زمین پر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ اس امت محمدیہ کی بھی خصوصیت ہے، یہ امت محمدیہ کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ بقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے شفاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے سے، دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو پھر بھی وہ شخص نبی علیہ السلام سے خوف کھاتا ہے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ پاکی کی اہمیت، پاکی کی طہارت کی اہمیت۔ دیکھیے ہماری شریعت میں پاکی کی بڑی تاکید ہے، ہم جہاں نماز پڑھیں زمین پاک ہو، جگہ پاک ہو، پانی پاک ہو، یعنی پاک پانی سے وضو بنانا ہے، پاک پانی سے تیمم کرنا ہے، جو کپڑا پہنے وہ لباس کیا ہو پاک ہو، بدن پاک ہو۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکی کی ہماری شریعت میں کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ پاکی کی اہمیت، مٹی یہ پاک ہے اور پاک ہی مٹی سے تیمم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔